مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کا قرضہ دینا ہوگا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، جس نے کسی کا قرضہ دینا ہوگا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اور حضور جنازہ پڑھاتے بھی نہیں تھے، بلکہ اگر کسی کے متعلق معلوم ہو جاتا کہ اس نے کیا دینا ہے، کسی کا قرضہ دینا ہے، تو حضور پیچھے ہو جاتے ابو بکر آپ جنازہ پڑھا دیں۔ اور اگر حضور کو معلوم ہو جاتا کہ اس نے فلاں کا قرضہ دینا ہے تو حضور پیچھے ہو جاتا ہے عمر آپ پڑھا دیجئے، عثمان آپ پڑھا دیجئے، علی آپ پڑھا دیجئے، طلحہ آپ پڑھا دیجئے، عبد الرحمن آپ پڑھا دیجئے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو حضور جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ اور اگر معلوم ہوتا اس نے کسی کا قرضہ نہیں دینا، حضور پوچھتے اس کی کوئی چھوٹی اولاد بھی ہے، اس کی کوئی چھوٹی اولاد بھی ہے، تو بتلایا جاتا ہے یا رسول اللہ اس کے تو اتنے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ بچوں کا ذمہ دار میں ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اسلامی سلطنت ہے۔ آج دیکھیں یہ جو یتیم بچے ہیں نا جن کے ماں باپ چلے جاتے ہیں، ماں تو نہیں خیر باپ چلا جاتا ہے جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا، تو وہ ان بیچاروں کو کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو اگر اسلامی حکومت ہو تو یہ جتنے یتیم ہوتے ہیں اسلامی حکومت کی کس کے اندر آتے ہیں، زیر نگرانی آتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بہت بڑی بات بتلا دوں آپ حضرات کو، وہ یہ ہے کہ جو ضروری مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن ضروری ہے۔ اور دیکھیں قرآن پاک کے اندر بسا اوقات تھوڑی سی بات پہلے پارے کے اندر ایک ہی موضوع چلے، ایک ہی موضوع چلے، ایک موضوع کیا ہوتا ہے؟ ایک موضوع نہیں، ضرورت کی باتیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن پاک کے اندر ایک موضوع نہیں ہے محترم، الحمدللہ رب العالمین ایک آیت کے اندر دو باتیں ہیں، الحمدللہ ایک، رب العالمین دو، یہ دو باتیں، الرحمن الرحیم یہ تیسری بات، مالک یوم الدین چوتھی بات، ایاک نعبد و ایاک نستعین پانچویں بات، علیحدہ ہے۔ ایک صورت کے اندر ایک موضوع تو ہوتا، ایک موضوع نہیں ہے، ایک صفحے پر ایک موضوع نہیں ہے، ایک صفحے پر 5 10 موضوع آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ضرورت کے مطابق بات کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اب یہاں پر اگر کسی کا کوئی مر جاتا ہے، گجرانوالہ کے اندر ایک فوت کی ہوئی ہے، اس کا دکھ ہے، اس دکھ کی وجہ سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ ایک شخص بہت غریب تھا، اس کی گھر والی بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، بہت غریب ہے، دکھی ہے، بیمار ہوا، اس نے بھائیوں کو پیغام بھیجا کہ خدا را میری تو ہیلپ کر دو، میں جیسے ہی ٹھیک ہو جاؤں گا سب سے پہلے آپ کا قرضہ اتاروں گا، پر میری تو تھوڑی ہیلپ کرو یا میرا علاج ہی کروا دو۔ تو ایک بھی بھائی قریب نہیں چھٹکا۔ جب قریب نہیں چھٹکا تو اس کا مرنے کا وقت قریب ہے، اس نے کہا اب تو میں جا رہا ہوں پر میرے بھائی کفن لے کر آئیں تو مجھے کفن نہ پہنانا، اگر میرے بھائی میرے لیے کوئی کھانا پینے کا خیرات کا سامان لے کر آئیں، انہیں کہنا اپنا لے کر جاؤ، میں بھوکا مر گیا ہوں، مجھے نہیں کھلایا، میرا علاج معالجہ نہیں کر، اب پیسے کیوں لے کر آیا ہو، اور میرے جو پرانے کپڑے ہیں انہیں پرانے کپڑوں کے اندر کیا کر دینا، مجھے کفن دے دینا۔ اور حقیقت میں گجرانوالہ کے اندر اس کو انہیں پرانے کپڑوں کے اندر جو سفید سوٹ تھا، سفید لباس تھا، اسی کو کاٹ کر اسی کے اندر اس کو کیا کر دیا گیا، کفن دے دیا گیا۔ اور اس کی گھر والی نے کہا معذرت لے جاؤ اپنے پیسے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ نہیں جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا، تمہارا بھائی ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو لوگ بھائی فوت ہو جاتا ہے، دیکھیں خیرات کرنا بہت بڑا ثواب ہے، خیرات کرنا کیا ہے، بہت بڑا ثواب ہے، خیراتیں کریں، کوئی آپ کو منع نہیں کر رہا، لیکن ایک شرط کے ساتھ، خیرات والے دن آپ بتلا بھی دیا کرو کہ ہم نے بھائی کے سارے قرضے اتار دیے ہیں اور ہم نے بھائی کے ساتھ زندگی کے اندر وفائیں بھی نبھائی ہیں۔ جب ہمارا بھائی بیمار تھا تو جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کیا ہے، اب ہم اپنی مرضی سے، اللہ رب العزت نے ہمیں وسعت دی ہے، ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، تو ہم اس کے لیے خیرات بھی کر رہے ہیں۔ یہ اب نہیں کر رہے، یہ جب تک ہماری زندگی باقی رہے گی یہ وفاؤں اور عدوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے خیرات والے دن بھائی یہ بھی کہہ دیں، زندگی کے اندر جب وہ فوت ہو رہا ہوتا ہے تب وہ کیا ہے اس کا کچھ خیال ہی نہیں کرتے، بیمار ہوا پڑا ہوتا ہے اس کا علاج معالجہ نہیں کرواتے، جب وہ مر جاتا ہے پھر بڑے خیر خواہ بن جاتے ہیں، ہمارا وہ بھائی اچھا تھا، بھائی یہ جو بھائی زندہ ہے یہ اچھا نہیں ہے۔ جب زندہ ہوتا ہے گلے شکوے ہوتے ہیں، جب زندہ ہوتا ہے پھر اس وقت سوالات ہوتے ہیں کہ جی اس کے اندر یہ خامی یہ خامی، جب مر جاتا ہے پھر ہاں ہمارا بھائی چلا گیا ہم اس کے لیے خیرات کریں۔ بھائی سب سے پہلے خیرات کریں۔ دیکھیں پھر میں عرض کر رہا ہوں خیرات کرنا بہت بڑا ثواب ہے، اس سے میت کو سکون پہنچتا ہے اور میت کے درجات بھی کیا ہو جاتے ہیں، بلند ہو جاتے ہیں۔ خیرات کی نفی نہیں کر رہا میں، خیرات کی نفی نہیں کر رہا میں، بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات یاد رکھنا، بس اوقات نیگیٹو لے جاتے ہیں لوگ، نیگیٹو نہیں لینا، اس کو پوزیٹیو لینا ہے اور اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ جب مرنے والا مر گیا ہے اب اس کی خیرات ہو رہی ہے تو پہلے تم نے اس کے قرضے اتار دیے ہیں، اور اس کی بیٹی جو بیٹھی ہوئی ہے تمہاری بھتیجی ہے، کیا اس بھتیجی کا سوچ لیا ہے؟ جو اس کے چھوٹے بیٹے ہیں بچے ہیں ان کی چھت پتہ نہیں ہے یا نہیں، ان کی چھت کا سوچ دیا ہے؟ تو یہ کیا ہے ضروری چیزیں ہیں، وگرنہ گجرانوالہ کے اندر یقین جانے وہ روتا ہوا گیا ہے، اب بھی سوشل میڈیا سے وہ بھرا پڑا ہے، آپ کبھی دیکھ لو نا۔ تو خدا را اس طرح نہ کیا کریں، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔